في القرآن المجيد والقرآن الرشيد. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب احترام حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں موجود جملہ حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی توفیق سے ہمیں اپنی جناب میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سجدوں کو، رکوع، سجود کو اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو اپنے بارگاہ میں شفقت و قبولیت عطا فرما، اور ہمیں جتنی ہماری زندگی باقی ہے اسی طرح نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کرام، الحمدللہ ہفتہ سلسلہ وار درس قرآن جاری و ساری ہے کہ جس میں ہم تیسرے پارہ سورہ آل عمران سے جو میں نے آیت کریمہ آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ جب کہا، کس نے کہا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا یکون لی، کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی جب انہوں نے دعا کی اپنے لیے ایک فرزند کی، اور اس وقت آپ کی عمر 120 سال تھی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بھی بوڑھی تھیں اور وہ بانجھ تھیں، تو جب آپ نے یہ دعا فرمائی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ملی، تو اس پر آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کی کہ قال ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ اے میرے رب کس طرح مجھے لڑکا ہو سکتا ہے، حالانکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، اور جو میری عورت ہے یعنی میری بیوی ہے عاقر، وہ بانجھ ہے، تو کس طرح ہم دونوں کو اولاد ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی کہ ان کا جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ میری عمر 120 سال ہو گئی، میری عورت جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ بڑھاپا اس کو چل رہا ہے، دوسری صورت یہ کہ وہ بانجھ ہے، تو کس طرح ہم دونوں کو اولاد ہو سکتی ہے؟ آیا کہ یا ہم دوبارہ سے جوان کیے جائیں گے یا میری دوسری شادی ہوگی، تو یہ کس طرح ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تمہاری دوسری شادی ہوگی، نہ ہی تمہیں جوان کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس طرح دے، جتنی عمر میں ملے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ عطا کر سکتا ہے۔ تو پھر اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے مزید عرض کی کہ قال، اے میرے رب، رب اجعل لی آیہ، کہ اے میرے رب بنا دے میرے لیے، یا دکھا دے میرے لیے، یا کر دے میرے لیے آیہ، کوئی نشانی، یعنی کہ جب میری بیوی حاملہ ہو اور جب پیدائش ہونے والی ہو تو کوئی ایسی نشانی مجھے بتا دے کہ جس سے میں پہچان جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال آیتک الا تکلم الناس، کہ نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس، کہ تم کلام نہیں کر پاؤ گے کسی سے بھی، لوگوں میں سے، 3 ایام، 3 دنوں تک، الا رمزا، مگر صرف اشاروں کنایوں میں بات کر سکو گے،
یعنی تمہاری زبان جو ہے، تم زبان سے کسی قسم کا بھی کوئی کلام نہیں کر سکو گے 3 دن تک۔ یہ نشانی ہوگی، کیا نشانی ہوگی؟ کہ جب تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی حاملہ ہو جائے گی تو اس کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک تم کسی سے بھی بات نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ تم جان بوجھ کر بات نہیں کرو گے، لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی زبان دے سکتا ہے اور کسی سے بھی زبان لے سکتا ہے۔ معاملات وہی ہوں گے، لیکن نشانی کے طور پر تمہاری زبان کو لوگوں کے ذکر سے بند کر دیا جائے گا، الا رمضا، مگر اشاروں میں بات کیا کرو گے۔ لیکن ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ قربان جائیے رب کی قدرت سے کہ نشانی تو بتا دی کہ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لیکن یہ بتا دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ایسا نہیں کہ تمہاری زبان ہل نہیں سکے گی، ہلے گی ضرور تمہاری زبان، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہلے گی۔ اور جتنی تمہیں چاہیے کہ جتنی جو ہے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لیکن اللہ کی تسبیح و تحلیل تم ان 3 دنوں میں بھی کرتے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتا دی کہ تم کسی سے بھی بات نہیں کر سکو گے، کتنے دن؟ 3 دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی۔ اور اس عمر میں کتنی عمر تھی؟ 120 سال۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر تقریباً 90 برس کی تھی، اور وہ بانج تھی، یعنی کہ جو ہے ان کے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ وہی بنی کہ جب آپ کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام جب آئیں، اور آپ جب ان کے حجرے میں جایا کرتے اور طرح طرح کے انواع و اقسام دیکھا کرتے، اور جب آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تو آپ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کی شان ہے، میرا رب جسے چاہے جہاں سے عطا فرمائے، یہ میرے رب کی یہ شان ہے۔ تو جب آپ نے یہ منظر دیکھا، اور آپ نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کہ آپ کے بھی دل میں یہ چاہت اٹھی کہ اللہ کی تو وہ شان ہے جسے چاہے جہاں سے عطا فرما دے، جب عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت وہیں سے ہنالک دعا، وہیں سے اسی مقام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے بھی ایک صالح بیٹا عطا فرما دے، یہ صالح بیٹا عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مقام کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ ہنالک دعا، وہیں سے کھڑے ہو کے جو ہے آپ نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام تو یہ چھوٹا سا واقعہ یہ بیان فرما دیا۔ اب اگلی آیت میں دوبارہ سے وہی مضمون شروع ہو گیا جو اس سے پہلے چل رہا تھا۔ کس طرح کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا ملائکہ نے کس سے؟ یا مریم علیہ السلام سے، اقنتی، کہ تو عبادت کر، ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی، اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے، یعنی کہ مرتبہ بلند عطا فرما دیا ہے، فضیلت عطا فرما دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کی 3 اوصاف بیان فرمائے۔ کیا؟ ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آپ کو۔ یہ پہلی عورت ہے، یہ پہلی مؤنث ہے، یہ پہلی عورت ہے جن کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ یہ جب پیدا ہوئی، جب آپ کی والدہ ماجدہ نے جب یہ نیت جو منت مانی کہ میرے بیٹا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لوں گی، لیکن ہوئی کیا؟ بیٹی ہوئی، جس پہ تعجب بھی کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس عورت کی جو فضیلت ہے کتنی بلند ہے، کہ اس کی عورت کی فضیلت، اس لڑکی کی، اس بچی کی فضیلت مردوں پر بھی جو ہے بلند ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں۔ تو یہ پہلی خاتون ہے کہ جن کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا گیا، یہ آپ کی فضیلت۔ پھر دوسری فضیلت کیا تھی؟ وطہرکی، کہ آپ کو پاک کیا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ عورت، وہ خاتون ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ناپاکی
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کیا، یعنی کہ آپ کی جو خواتین کے جو مخصوص ایام آتے ہیں آپ کو اسے بھی پاک کر دیا گیا، آپ کو نہیں آیا کرتے تھے، اور پھر ہر قسم کے کسی قسم کے جو ہے مرد کے چھونے سے آپ کو پاک کیا گیا، ہر قسم کے شیاطینی وسواس سے آپ کو پاک کر دیا گیا، ہر قسم کی بری سوچ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے کہ اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا علی نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پر، تمام عالمین کی عورتوں پر۔ تو اب قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو چن لیا، اور ہم یہ سنتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایک دن بھی دودھ نہیں پلایا، ایک دن بھی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آپ کو دے دیا، اور کفالت میں لینے کا بھی کیا واقعہ تھا کہ کیونکہ آپ کے والد اس وقت کے امام تھے بڑے، تو جب یہ منت ظاہر ہوئی کہ ایک حضرت عمران کی جو بیٹی ہوں گی ان کو بیت المقدس کی کفالت کے لیے دیا جائے گا، تو جتنے بڑے بڑے جو اس وقت کے اپنے دور کے بیت المقدس کے لوگ تھے، جتنے اس مسجد کے تھے، سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنا مریم کو اپنی کفالت میں لیں۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا اور یہ بات رکھی کہ چونکہ یہ میری بھانجی ہیں، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خامن تھے، آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو زوجہ تھی، وہ سگی بہنیں تھیں، تو اس حساب سے وہ آپ کے خالو لگے۔ تو آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ میرے رشتے میں بھانجی لگتی ہے تو میرا حق ان کی کفالت کے لیے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے، لیکن پھر بھی نہیں فیصلہ کیا گیا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام لوگ جتنے بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی کفالت میں لیں، تو اپنے اپنے قلم نہر میں ڈال دیں۔ نہر میں ڈالنے سے کیا ہوگا کہ یا تو نہر میں جو چیز ڈالی جائے وہ یا تو وہ ڈوب جائے گی، یا پھر وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے گی، چلی جائے گی۔ تو یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں اسی مقام پر رکا رہا اور سطح میں رہا، تو اس کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا جو ہے وہ حق دیا جائے گا۔ تو سب نے اپنے اپنے جو ہے قلم ڈالے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی کی سطح پہ برقرار رہا، کسی کا قلم بہہ گیا، کسی کا قلم زمین کی سطح پر چلا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی کفالت دینی تھی، تو آپ کا قلم پانی کی سطح پر رہا، اور اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو ذمہ داری حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ملی۔ تو آپ نے ان کی یہ کفالت فرمائی۔ تو چونکہ آپ کے جو والد ماجد تھے حضرت عمران، وہ مسجد کے، وہ بیت المقدس کے اس وقت کے امام تھے، تو سب کی خواہش تھی، تو لہذا قرآن نکالا گیا، اور آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ نے ایک دن بھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کے انواع و اقسام کے جو پھل ہیں، جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو اس سے یہ بات ہوئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چن لے، انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ چند طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں کسب معاش کس طرح کماؤں۔ اگر میں ایک کونے پر بیٹھ جاؤں، یا صرف بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف اللہ اللہ کر لو، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کر لی تو تمہارا گھر بار کیسے چلے گا، تم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی کفالت کیسے کرو گے؟ تو ذریعہ جو معاش ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر سے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل رزق حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور تیسری رزق جو تھی کہ تمام عالمین کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا حضرت مریم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ تمام عالمین کی عورتوں کے لیے ہر وقت کے لیے ہیں؟ تو اس میں مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی تھی وہ اس وقت کے لیے تھی، اس وقت کی جتنی عورتیں تھیں آپ کے دور کی، اس زمانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ کی صاحب زادی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحب زادی ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کی خواتین پر فضیلت عطا فرمائی. تو 5 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی. میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا کون کون سی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور 5ویں ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہ ہیں کہ یہ 5 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواتین اور اپنی بچوں کی ان مقدس حسین مقدس بیویوں کی سیرت پڑھانے کی اور ان کے مطابق ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اگر اس میں کسی قسم کی غلطی کوئی بھی آپ کی ہو تو اللہ معاف فرمائے، ہمارا پڑھنا سننا مقبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.